وإياكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله۔ آج کی گفتگو خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے۔ خاندانی منصوبہ بندی بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو تنگیاں نہ پیدا کرو۔ جہاں تک اسلام نے رخصت دی ہے اس رخصت کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ خاندانی منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ عرصہ کے لیے یا مستقل طور پر بچے کی افزائش کو روک دے، یہ خاندانی منصوبہ بندی ہے۔ اور یہ طریقہ آج سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہم غسل کیا کرتے تھے۔ غسل یہ بھی خاندانی منصوبہ بندی کی ایک صورت ہے کہ جس سے بچہ پیدا نہ ہو سکے۔ مطلب یہ کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہم غسل کیا کرتے تھے کہ اگر غسل کرنا یعنی پلاننگ کرنا اور بچے کی افزائش کو روک دینا کوئی ایسا عمل ہوتا تو اللہ رب العزت فوراً اس کے بارے میں کوئی وحی نازل فرما دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا۔ ان کے لفظ یہ صحابہ کے ہم غسل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کی نحس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری ایک باندی ہے، میں اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہوں لیکن اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس کے آنکھ میں بچہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم غسل کر لیا کرو۔ یہ اس دور کی ایک صورت تھی۔ موجودہ دور میں کئی صورتیں ہیں، میڈیسن ہے، انجیکشن ہے اور کئی صورتیں ہیں، تو فرمایا کہ غسل کر لیا کرو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر جس بچے نے اس دنیا میں آنا ہو تو وہ آ کر ہی رہے گا، تم جو مرضی کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم پتھر پر ڈال دو تو وہیں سے بچہ پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی جو ایک منصوبہ بندی ہے اور جو ان کی سوچ ہے وہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آبادی کو کم کیا جائے تاکہ معیشت اوپر آئے، جس طرح کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ آج کل یہ وبا بھی اسی یہ آبادی کو کم کرنے کے حوالے سے کی گئی کہ آبادی کم ہو۔ وہ خود یہ وبا پھیلائی گئی یا قدرتی طور پر ہے، لیکن جہاں تک معلومات ہیں کہ خود پھیلائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی تاکہ آبادی کے تناسب کو کم کیا جا سکے اور ملکی حالات جتنے بھی ممالک ان کے حالات بہتر ہوں، ان کی معیشت ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ سوچ اسی سوچ کے تحت حکومت خاندانی منصوبہ بندی کے پر زور دیتی ہے، یہ سوچ غلط ہے، مگر نہ اسلام نے اس کی خاندانی منصوبہ بندی کی رخصت دی ہوئی۔ تو ابھی جو ناجائز صورتیں ہیں پہلے اس پر گفتگو، اس کے بعد جو جائز صورتیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ جو اس کی ناجائز صورتیں تو یہ کہ چھوٹا خاندان ہو بس اور کوئی مقصد نہیں، تو یہ صورت ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے۔ وہ رب جو تمہیں رزق دے سکتا ہے وہ اسے بھی دے سکتا ہے۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ صورت ہے تو یہ ناجائز صورت ہے۔ اور جو جواز کس کی صورت ہے اس میں سے پہلی صورت یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔
اور ایک اور جگہ پر ہے وہاں پر 2.5 سال کا ذکر ہے کہ 2.5 سال تک وہ اپنے مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اب یہ بچے کا حق ہوتا ہے. اور اگر ایک بچہ جو بھی ماں کی گود میں ہے اور وہ دودھ پیتا ہے اور چند ماہ کا ہے اور ساتھ ہی دوسرا بچہ بھی پیٹ میں آ جائے تو ماں کا وہ دودھ آنا بند ہو جاتا ہے اور بچہ دودھ نہیں پی سکتا. تو لہٰذا اب دیکھیں اسلام نے یہاں پر خود بخود گنجائش دے دی ہے کہ 2 سال تک جو پہلا بچہ ہے اس کا حق ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے. تو خود بخود یہاں پر یہ منصوبہ بندی کرنا ہی جائز ہے. اور پھر دوسری صورت کہ عورت کے مسلسل آپریشن ہوتے رہے اور ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مزید بچہ تم نے پیدا کیا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے. اب کی صورت میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے. تیسری صورت کہ ماہر طبیب ماہر ڈاکٹر وہ جس طرح آج کل وہ کافی ساری مشینیں ہیں اور وہ یہ بتائیں کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دائمی طور پر مریض رہے گا یا اس میں کوئی موسی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس میں منتقل ہیں یا اس کی خلقت ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بھی اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ استقرار حمل کروایا جا سکتا ہے اس کو ضائع کروایا جا سکتا ہے. تو اسلام نے جہاں پر رخصت ملتی ہے اسلام نے رخصت بھی وہاں پر دی ہے. لیکن یہ سوچ کہ آبادی کا تناسب کم ہو اور اس وجہ سے اس کو لوگوں کی ذہن سازی کی جائے انہیں بار بار اس حوالے سے آگاہی دی جائے یہ سوچ غلط ہے. یہاں تک کہ اگر بچے ہیں اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اچھی تربیت کر سکیں اس کی اچھی پرورش کر سکیں جو ہمارے پاس 1 ہے 2 ہے 3 ہے ہم ان کی اچھے انداز کے ساتھ تربیت کر لیں تب بھی خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے. علامہ غلام رسول شہید صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت کے حسن کا ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو تب بھی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے. اب یہ جائز صورتیں یہ آپ نے لکھی ہیں. اب اگلی صورت یہ کہ ماہر طبیب نے کہا کہ جو یا جس طرح آج کل مشینیں ہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے کہا کہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ دائمی طور پر مریض رہے گا یا اس کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اب کتنے ماہ تک اس بچے کو ضائع کروایا جا سکتا ہے. اگر پیٹ میں وہ جو پہلے نطفے کی شکل میں تھا پھر جمع ہوا خون کی شکل میں تھا جب تک تو یہ صورت ہے تو بچے کو ضائع کروایا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جائے تو اس صورت میں اب اس کو ضائع کروانا تو اب یہ ناجائز ہے کیونکہ اب یہ ایک قتل کے برابر ہوگا ایک جان کو قتل کیا. لیکن اب اس میں بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہ پہلے وہ نطفے کی شکل میں تھا جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا اور اس کے بعد وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں بن گیا اب اس میں وہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اس کے رزق کے بارے میں اس کی تقدیر کے بارے میں اس کی اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں وہ سارے جو کہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب لکھ لیے جاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اب اور ماہر طبیب کہے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ مسلسل 3 آپریشن ہو گئے 4 آپریشن ہو گئے 5 آپریشن ہو گئے 4 تک گنجائش دیتے ہیں اور اس کے بعد عورت کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو اب وہ بچہ بن چکا ہے اب اس کا کیا کیا جائے. ابھی وہ پچھلے مراحل میں تھا نہیں وہ مراحل سے گزر کر آگے آ گیا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا اور ڈاکٹر یہ کہ اگر یہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی جان بچے گی یا تو یہ بچہ بچے گا یا ماں بچے گی. تو اب ایک وہ جو پیٹ میں ہے اس کا تو ابھی پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو اب اس صورت میں ایک زندہ جان جو ماں ہے اس کو بچانا زیادہ ہوتا ہے لہذا اس کو ضائع کروا دیا جائے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ماں کی جان کو خطرہ ہو. یہ خاندانی منصوبہ بندی اسلام نے اس میں گنجائش رکھی ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے کہ مستقل نسل بندی کروانا ایک ہے کہ دیگر ذرائع اختیار کرنا ایک ہے کہ مستقل نسل بندی کروانا کہ عورت کی وہ بالکل وہ نس ہی کاٹ دی جاتی ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ صورت بھی اگر ڈاکٹر کہے کہ اب مزید بچہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو عورت کی وہ نس بندی کی جا سکتی ہے. بعض صورتوں میں مرد کرواتے ہیں تو مردوں کے لیے حرام ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ صلاحیت ہی ختم کر دیں کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو وہ اس طرح کی خواہش ہی پیدا نہ ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، اس لیے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو فروخت نہیں کر سکتا، انسان خودکشی نہیں کر سکتا، یہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو عورت ہے، چونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لہذا اس لیے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مستقل اس کو بالکل ہی یہ سمجھ لینا کہ یہ جو اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں بعض شدت پسند، جن کا اس طرح کا نظریہ ہے کہ یہ کوئی بالکل ہی حرام ہے، بالکل حرام نہیں ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں یہ تم تقدیر سے بھاگ رہے ہو۔ تقدیر سے بھاگنا نہیں ہوتا۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ جو انسان پہلے اپنے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تقدیر ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گا، تم جو مرضی کر لو۔ اسباب کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تقدیر ہوتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، رزق تو اللہ نے دینا ہے، تو پھر وہی لوگ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہوتے؟ اگر تقدیر میں رزق لکھا ہے گھر بیٹھے مل جائے گا۔ وہ جو اسباب جو کر رہے ہوتے ہیں، اسباب کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، جو وہ کام بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو انہیں رزق ملتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہی لوگ جو اس کی سخت خلاف ہوتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل حرام ہے، جس طرح ایک مذہبی طبقہ ہے جو اس کو بالکل ہی حرام کہہ لیتا ہے، تو یہ بالکل حرام نہیں ہے۔ ہاں جو حکومت کی سوچ ہے وہ غلط ہے کہ آبادی کے تناسب کو کم کیا جائے، اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں وہ جائز ہیں۔ یہ اس حوالے سے تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کے بتا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد